نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جب انسان اپنی حقیقت پر غور کرے گا اور اللہ رب العزت کی عظمت شان اور اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ پر غور و فکر کرے گا اور اس کی شان ربوبیت پر غور کرے گا تو اس غور و فکر کے نتیجے میں انسان کا دل اللہ کی عبادت کی طرف مائل ہوگا، اور خود بخود دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوگا کہ جس مالک نے ساری کائنات بنائی اور جس مالک نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائیں اور جس مالک نے مجھے رحمتوں کی بارش میں رکھا، اس مالک کا بھی مجھ پر کوئی نہ کوئی حق ضرور ہے۔ جب یہ داعیہ اور یہ میلان دل کے اندر پیدا ہو تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ میرا عزیزو، جب کسی انسان کے دل کے اندر یہ داعیہ اور یہ میلان پیدا ہو تو اس کو چاہیے کہ جلد از جلد اس پر عمل کر لے، اس میں ٹال مٹول نہ کرے۔ اسی کو کہتے ہیں مبادرہ، یعنی کسی کام میں جلدی کرنا، اس میں ٹال مٹول نہ کرنا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ خطاب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار کی اس مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے یا کہیں اس سے زیادہ ہے۔ اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، گناہوں سے بچنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کے اندر لفظ مسارات یہ بتلا رہا ہے کہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا نیکی کے کاموں میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا نیکی کے کاموں میں قابل تعریف عمل ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ریس لگاؤ، دوڑ لگاؤ۔ اس کا خلاصہ یہ ہے میرے عزیزوں، جب دل کے اندر نیکی کا کوئی داعیہ پیدا ہو، نیکی کے کسی کام کا جذبہ پیدا ہو تو چاہیے کہ فوراً اس نیکی پر عمل کر کے اس کا فائدہ حاصل کر لے، کیونکہ شیطان کا داؤ اور اس کا منصوبہ ہر ایک کے ساتھ الگ الگ ہوتے ہیں۔ مومن کے ساتھ اس کا داؤ الگ ہوتا ہے، کافر کے ساتھ الگ ہوتا ہے۔ وہ کسی مومن کے دل میں یہ بات براہ راست بالکل نہیں ڈالے گا کہ یہ نیکی کا کام برا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ صاحب ایمان ہے، اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیے ہوئے ہے، اس لیے نیکی کے کام کو برا نہیں سمجھے گا۔ اس لیے شیطان کا مومن کے ساتھ حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ دیکھو نماز پڑھنا اچھی بات ہے، نماز پڑھنا چاہیے، لیکن کل سے نماز پڑھیں گے، پرسوں سے نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح شیطان اس کو بہلا پھسلا کر لے کر چلتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی اللہ والے کی بات دل میں اثر کر گئی کہ ہاں نیک بننا چاہیے، گناہوں کو چھوڑنا چاہیے، اعمال صالحہ کرنا چاہیے، لیکن شیطان بہکاتا ہے کہ ابھی تو وقت ہے، ابھی تو جوانی کا عالم ہے، ابھی تو عیش اور مستی کا زمانہ ہے، نیک بن جائیں گے۔ میرا عزیزو، اسی طرح شیطان کیا ہے، اس کو ٹالتے رہتا ہے، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ بندے کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ اس لیے میرا عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں، بلکہ نیکی کے کاموں میں اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کر کے، جلدی کر کے اس عمل کو کر کے اس کا فائدہ حاصل کر لیں۔ اس لیے کہ میرا عزیزو، ہماری یہ عمر گزرتی جا رہی ہے، کسی کو نہیں پتا کہ کتنی عمر باقی ہے۔ کیا پتا آج جو دل کے اندر داعیہ پیدا ہو رہا ہے کل وہ پیدا ہی نہ ہو، اور اگر پیدا ہو تو حالات ایک جیسے نہ ہوں۔ اس لیے میرا عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کریں، لیکن آج معاملہ بالکل الٹا ہے۔ آج پوری قوم اس دوڑ میں لگی ہوئی ہے کہ کس کے پاس پیسے زیادہ ہو جائیں، کہ فلاں کے پاس بڑا بنگلہ ہے، میرے پاس اس سے بڑا بنگلہ ہو جائے، فلاں کے پاس اتنی اچھی گاڑیاں ہیں، میرے پاس اس سے اچھی گاڑی ہو جائے،
فلاں کے پاس اتنی فیکٹریاں ہیں، میرے پاس اس سے زیادہ فیکٹریاں ہو جائیں۔ ساری دوڑ دھوپ اسی دنیا کے ساز و سامان کے لیے ہو رہی ہے، لیکن آخرت کے لیے کوئی دوڑ دھوپ نہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ نہیں میرے عزیزوں، صحابہ کرام سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر دیکھیے، یہ ایسا غزوہ تھا، ایسا صبر آزما اور ایسی صبر آزما مہم کہ شاید ہی کسی غزوے میں پیش آئی تھی۔ سخت گرمی کا زمانہ اور کھجور کے پکنے کا زمانہ، اور ایسی گرمی میرے عزیزوں کہ آسمان سے شعلے برس رہے تھے اور زمین سے آگ اگل رہی تھی، اور 1200 کلومیٹر کا صحرائی سفر، سواری کوئی نہیں، پیسہ کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ ہر ایک مسلمان کو اس غزوہ میں چلنا ہے، اور اعلان کیا کہ چندے کی ضرورت ہے، سواریاں موجود نہیں، سواریوں کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اس غزوہ میں چندہ دے گا، تعاون کرے گا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، صحابہ کرام پیچھے رہنے والوں میں سے نہیں تھے، اور جب انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی ضمانت کے بارے میں سن لیا، تو اب ہر ایک اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق چندہ لا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنے گھر گیا، اور میں نے اپنے گھر کے ساز و سامان اور روپے پیسے کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا، اور آدھا حصہ میں نے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا، اور آدھا حصہ لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چل پڑا۔ لیکن میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ شاید آج وہ دن ہے کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مال لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیچھے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنا مال لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی پیچھے سے اپنا مال لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر کتنا مال لے آئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں اپنے گھر کا آدھا مال لے آیا اور آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے دعا فرمائی کہ اللہ تمہارے مال میں برکت دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے پوچھا کہ اے ابوبکر، تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، اور گھر کا سارا ساز و سامان سمیٹ کر آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے پتا چلا کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے کبھی نہیں بڑھ سکتا نیکیوں میں۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ مجھ سے ایک معاملہ کر لیں تو میں آپ کا بڑا احسان مند رہوں گا۔ حضرت ابوبکر نے کہا کیسا معاملہ؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اے ابوبکر، آپ میری تمام عمر کی نیکیاں لے لیجئے، تمام اعمال صالحہ لے لیجئے، لیکن مجھے وہ ایک رات دے دیجئے جو آپ نے غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی۔ یعنی وہ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام اعمال پر بھاری تھی۔ میرے عزیزو، آپ صحابہ کی پوری تاریخ میں کہیں یہ نہیں دیکھیں گے کہ ان کا تقابل، ان کا مقابلہ، ان کا ریس دنیا کے ساز و سامان کے لیے ہوا ہو۔ نہیں میرے عزیزو، ان کا جب بھی تقابل ہوا، ان کا جب بھی مقابلہ ہوا، جب بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہوئی تو نیکیوں میں ہوئی، بھلائی کے کاموں میں ہوئی، آخرت کو بنانے میں ہوئی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دنیا کی ریس میں نہ رہیں، دنیا کی دوڑ میں نہ لگیں، بلکہ آخرت کی دوڑ میں لگیں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر اور کوشش کریں۔